اب جب پوپ یورپ میں اس فوج کو تیار کر رہا تھا، اچانک یورپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بوڑھا سا غریب اور فقیر آدمی اپنا گدھا لے کر اکیلے فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں یہ فقیر ہر گاؤں میں کھڑے ہو کر زور زور سے لوگوں سے یہ کہتا کہ ہم اگلے سال نہیں، آج ہی فلسطین فتح کریں گے۔ اس فقیر کی باتیں سن کر لوگ بہت موٹیویٹ ہوئے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اس سفر میں جڑنے لگے، اور آخر اس بڈھے کے ساتھ اتنے لوگ جڑ گئے کہ اس کے اور اس کے گدھے کے پیچھے 20,000 کی فوج تھی۔ اور یہ کوئی فوج نہیں تھی بلکہ عام لوگ تھے جو اپنے گھروں سے کلہاڑیاں، ہتھوڑے، بیلچے لے کر مسلمانوں سے فلسطین چھیننے جا رہے تھے۔ تو آف کورس جیسے ہی یہ لوگ مسلمانوں کے علاقوں میں انٹر ہوئے، تھوڑی ہی دیر میں انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں آ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ اب تک ان کا یہ ذہن تھا کہ مسلمان دنیا بھی اب تک یورپ کی طرح ایک غریب علاقہ ہے، لیکن یہاں پہنچتے ہی انہیں سمجھ آ گئی کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسلمان اس زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور تھے، اور مسلمانوں کی ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے ٹاپ پر تھی۔ جس طرح آج یورپ کے شہروں کو دیکھ کر مسلمان حیران ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اس زمانے میں یورپ سے آ کر مسلمانوں کے شہروں کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ تو اب اپنے بیلچے اور کلہاڑیاں لے کر جیسے ہی یہ لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو اچانک مسلمانوں کی آرگنائز فوج نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا، اور کچھ ہی گھنٹوں میں 20,000 کی فوج کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کو اتنی آسانی سے مارا تھا کہ یہ خبر پورے یورپ میں پھیل گئی۔ اسی لیے اگلے سال پوپ نے ایسی بیلچے اور کلہاڑیوں والی فوج نہیں بلکہ ایک بہت بڑی 1.5 لاکھ لوگوں کی آرگنائز فوج بنائی۔ مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک ہی ٹائم میں اتنی بڑی فوج سے لڑ سکیں، کیونکہ اب مسلمان وہ پرانی ایک خلافت نہیں بلکہ بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکے تھے۔ اسی لیے یہ فوج یورپ سے روانہ ہوئی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مارتے ہوئے فلسطین کی طرف بڑھتی گئی، اور تیزی سے فلسطین کے سارے علاقے فتح کر لیے، اور آخر مارچ کرتے کرتے یہ فوج پیغمبروں کے شہر یروشلم پہنچی اور اسے ہر طرف سے گھیر لیا۔ یروشلم اس سے پہلے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اب مسلمان اسے بچا نہیں سکتے تھے، اور کچھ ہی دیر میں جیسے ہی یہ فوج انٹر ہوئی، انہوں نے سیدھا ایک میسنجر اپنے پوپ، اپنے لیڈر کی طرف بھیجا۔ کہا جاتا ہے کئی دن سفر کر کے جیسے ہی یہ میسنجر یورپ پہنچا تو اس سے کچھ ہی دیر پہلے پوپ مر چکا تھا۔ مطلب پوپ اربن نے کبھی اپنا خواب پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب تک سب کو لگ رہا تھا کہ کرسچنز کی یہ فوج ایک ہولی فوج ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن یہاں پر سب کو سمجھ آنے لگی کہ یہ کوئی ہولی فوج نہیں ہے بلکہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے یروشلم پر قبضے کے بعد کروسیڈرز نے صرف 10 دن کے اندر اندر 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، جس میں عورتیں، بچے اور بڑے بڑے اسکالرز بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے مسجد اقصی اور اس کے آس پاس مسلمانوں کا اتنا خون بہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس خون میں کھڑا ہو جائے تو یہ خون اس کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ فلسطین کے یہودی بھی جو اب تک مسلمانوں کے دور کے اندر ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، ان کروسیڈرز نے ان یہودیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان سارے یہودیوں کو بھی مارنے لگے۔ کہا جاتا ہے ان سے جان بچا کر یہودیوں کی عورتیں اور بچے اپنے ٹیمپل میں چھپ گئے تھے اور دروازے بند کر دیے،
لیکن یہ دیکھ کر کروسیڈرز نے انہیں باہر نکالنے کی بجائے ٹیمپل کو آگ لگا دی